پہاڑ کے نیچے، اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر اکیلے۔ جب سارے لوگ آ گئے تو لوگوں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ تو کہا کہ اگر ہم یہ کہیں یہ فلاں جگہ سے لشکر آ رہا ہے، فلاں جگہ سے فوج آ رہی ہے، تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا یقین کرو گے؟ تو سارے مکے کے لوگ جو نیچے تھے کہنے لگے کیوں نہیں یقین کریں گے؟ آپ تو الامین الصادق ہیں، سچوں کے سچے، امانت دار، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے کہا کہ اے لوگوں سنو، اپنے کو جہنم سے بچاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ۔ کون سا جملہ تھا؟ تو پیار کا تھا، محبت کا تھا، لیکن ورقہ نے کہا تھا جب تم لا الہ الا اللہ کا اعلان کرو گے سارا مکہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ بس یہ نعرہ تھا کہ سب سے پہلے تو ابو لہب چچا پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور کہنے لگا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، ارے تیری بربادی، کیا اسی لیے ہم کو بلایا تھا؟ یہ جملہ بڑا سخت، اللہ کو جلال آ گیا۔ اللہ کے رسول تو جواب دیتے نہیں تو تم گالی بھی دو کچھ نہیں سن لیتے تھے، لیکن اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری سورت اتار دی اور اللہ نے کہا برباد تو ابو لہب ہوگا، محمد عربی کبھی برباد نہیں ہوں گے، برباد ہوگا ابو لہب۔ اور تاریخ میں موجود ہے جب ابو لہب کی موت ہوئی ہے تو روڈ پر سڑک کے کنارے تڑپ تڑپ کے مرا ہے، ایسا تڑپ تڑپ کے ایسا ناسور ہوا تھا اس کے جسم میں کہ اس کی اولاد بھی قریب نہیں جا رہی تھی، تڑپ تڑپ کے مرا ہے۔ اور اس کے خاندان کے لوگوں نے ڈنڈوں سے گڈھے میں پھینکا جیسے کتوں کو پھینکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا اعلان، بربادی تو ابو لہب کی ہوگی، نبی سے بغاوت، نبی سے دشمنی، لہذا اس کے بعد سے تو دشمنی کا ایک سیلاب، کمیٹیاں بنتی تھی کیسے تکلیف دیں گے، کوئی کوڑا ڈال رہا ہے، کوئی غلاظت ڈال رہا ہے، کوئی گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹ رہا ہے، کوئی بلال کو گھسیٹ رہا ہے، رسیوں میں باندھ کے گھسیٹ رہا ہے، 12 بجے تپتی ہوئے پتھر پر لٹا دیا، عثمان غنی کو چٹائیوں میں باندھ دیا گیا، خبیب و خباب اور عمار ابن یاسر کے پورے خاندان کو، حضرت سمیہ کو سب سے پہلے شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول کہتے تھے بس صبر کر لو، صبر کر لو، انشاءاللہ بدلہ جنت ہے، جنت۔ کیسی کیسی تکلیف اٹھائی، یہاں تک کہ جب نبوت کے 7 سال ہو گئے تو اب ان مکے کے لوگوں نے کہا یہ محمد نہیں مانیں گے، اب کیا علاج کیا جائے؟ تو یہ ہوا کہ سوشل بائیکاٹ، ان سے رشتے ختم، اب کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان کے گھر نہیں جائے گا، ان کو کوئی غلہ نہیں دے گا، یہ بھوکے پیاسے مر جائیں۔ اس وقت آپ سوچئے 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا، اس وقت ابو طالب نے اور ان کے خاندان کے لوگوں نے ساتھ دیا، اور شعب ابی طالب میں سب چلے گئے، ایک گھاٹی میں چلے گئے جس کو شعب ابی طالب کہتے تھے۔ 10 سال کا معاہدہ تھا، اللہ کے رسول، ابو طالب اور خاندان کے لوگوں نے پتے چبائے ہیں، پتے۔ 3 سال تک یہ رہا، بچوں کو کھانے کو نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور مکہ مزے کر رہا ہے، اور یہ بنو ہاشم کا اعلیٰ خاندان پیسا جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ اللہ نے وہ معاہدہ جو کعبے میں لٹکایا گیا تھا اس کو دیمک نے کھا ڈالا، اور صرف بسمک اللہم رہا اور باقی سب ختم۔ اور باقی بہت سے لوگوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ 10 سال کا معاہدہ 3 سال میں ختم ہو گیا۔ شعیب ابی طالب صاحب نکلے، اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، جب 10 نبوی نبوت کے 10 سال اور آپ کی عمر کے 50 سال، ایک آزمائش، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا سہارا اللہ کے رسول کا ابو طالب تھے، وہ بھی چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ سال ہمارے لیے عام الحزن ہے، غم کا سال، پہاڑ ٹوٹ گیا۔ آپ نے سوچا کہ جو دنیا کے 2 سہارے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ محمد عربی کو آگے ہم بڑھائیں گے، تم نہیں بڑھا سکتے۔ اس کے بعد ہی آپ 50 سال کے ہوئے، 10 سال نبوت کے، آپ نے کہا کہ بھئی چلو مکے والے نہیں مان رہے، اب چلو طائف چلو۔ پھر آپ طائف گئے، اور طائف کا خطرناک، آپ نے سوچا تھا کہ طائف میں کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو بہت جلدی ایمان پھیلے گا۔